ایسا نہ ہو کہ تم ایک رشتے کو نبھانے کے چکر میں دوسرا رشتہ تم سے ٹوٹ جائے. اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. آج کچھ دن کچھ مہینے ہوتے ہیں، یا تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ نئی نویلی دلہن کے چکر میں ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے پسند سے نہ ہو یا پسند سے ہو بھی تو ماں باپ کی محبت میں بیوی کو تکلیف دینے لگتا ہے. اس لیے رب نے کہا کہ ڈرو اپنے پروردگار اس رب سے جس کا نام لے کر کے تم مانگتے ہو، اور رشتے کو سنبھال کر رکھو. غرض میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس وجہ سے اس آیت کریمہ کے اگر ایک ایک معنی کے اوپر ایک ایک حرف کے اوپر اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصل زندگی جو یہاں سے شروع جو ہوتی ہے وہ زندگی ایسی ہوتی ہے جو انسان ایک جو ہے ایسے پل کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، ایسے راستے پہ کھڑا ہوتا ہے، یا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایسی جگہ وہ کھڑا ہوتا ہے کہ ذرا سا اگر ڈگمگائے گا تو ایک رشتہ ٹوٹ جائے گا، اگر ادھر جھکے گا تو ادھر کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا. اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، اب ہم آتے ہیں اصل مقصد کی طرف. یہ تو قرآن کریم کی مختصر سے جو ہے ہم نے آپ حضرات کے سامنے خلاصہ رکھا، لیکن دوستو انسان جو ہے جب کوئی بھی اگر والدین بنتے ہیں تو اس کے اوپر اولاد کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، ہر والدین کے اوپر، جس میں سے یہ آخری حقوق ہے جو کل انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سلامت کے ساتھ جو ہے وہ سنت کو جو ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، حرافات و بلیات سے حفاظت فرمائیں گے. تو یہ آخری حقوق ہے، اور اکثر لوگ جو ہے حقوق کو ادا کرنے میں اسی وجہ سے یہ آیت بار بار جو ہے اس سے پہلے اس کے بعد جو آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہاں بھی اللہ سے ڈرنے کا ہی حکم کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پھر تیسری آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. یعنی جو بھی آیتیں پڑھی جاتی ہے سب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو اپنے پروردگار سے، ڈرو اپنے پروردگار سے، تقوی اختیار کرو. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تقوی اختیار ہوئے گا کیسے؟ کیسے ہوئے گا؟ لیکن مسئلہ یہاں یہ اٹھتا ہے تو بیچارے کے ساتھ جس کی زندگی نئی شروع ہو رہی ہے اس کے ساتھ بھی مجبوری ہوتی ہے. مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی یہاں سے اب کیسے گزارنی ہے، ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے جس سے ہمارا دونوں رشتہ برقرار رہے اور تیسرا رب کا بھی رشتہ برقرار رہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت زور و شور سے حق ادا کرتے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلا دوسرا حق ایسا ہے جو ہر والدین اس کے اندر جو ہے کیا کرتے ہیں، لاپرواہی کر جاتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی گھر میں اولاد پیدا لگے تو اسے دائنے کان میں آرام دو، بائیں میں اقامت دو، اچھے سے نام، بہتر سے بہتر نام رکھو، اور اگر حیثیت ہے اس وقت تو اس کا عقیقہ کر دو. 7ویں دن ہم لوگ تو چھٹیار مناتے ہیں، چھٹ جیسے غیروں میں چھٹ مناتے ہیں ویسے ہم لوگ چھٹ مناتے ہیں. تو پہلے تو حق وہی مار دیتے ہیں، ہم لوگ وہیں پہ غیروں کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں. حدیث میں 7ویں دن پہ ہے، ہم لوگ 6ٹھے دن پہ مناتے ہیں، چھٹ مناتے ہیں. تو جب شروعاتی ہمارا غلط ہوا، پھر جب بچہ کچھ سنبھالتا ہے 3 سے 4 سال 5 سال تک ہوتا ہے تو زبان پہ پہلا اگر بچے کی زبان پہ اگر کوئی الفاظ آنی چاہیے تو وہ رب کا نام آنی چاہیے.
ہمارے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دینے کو کیوں حکم ہوا؟ تاکہ دنیا کے اندر آیا تو اس کے کان میں اگر آواز جائے کوئی تو اس رب کی آواز جانی چاہیے جس نے اسے دنیا میں بھیجا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ جو ہے کوئی ہے اللہ کے ایسے بندے جو بہت سے اذان دلواتے ہیں، تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں، ابھی ہر گھر کے اندر تعلیم ہے، پر ابھی بھی جو ہے 60-70% ایسے آدمی ہیں جس کو معلوم نہیں ہے کہ بچے کا پیدا ہونے کے بعد ہم مٹھائیاں تو بانٹے گا، چھٹی تو منائے گا، بٹ اذان دلانے کی یاد نہیں آئے گا۔ تو جب پہلی آواز بچے کے کان میں جب رب کا نہیں پہنچا تو کیا وہ رب کو پہچانے گا، وہ رب کو جانے گا؟ اب اس کے بعد جب 5-6 سال کا ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی ہم لوگ جو ہے جو حدیث میں آیا کہ اچھی تربیت ہو، قرآن حدیث کی تعلیم دی جائے، اسے اتنی تعلیم دی جائے جس سے وہ رب کو پہچان سکے، اس کو ایسی تعلیم دی جائے جس سے اسے یہ پتا چلے کہ ہمیں کس نے دنیا میں بھیجا، اسے یہ پتا چلے کہ رب کا حق کیا ہے، خدا کا حق کیا ہے، قرآن کا حق کیا ہے، والدین کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، بڑے بھائی کا کیا حق ہے، بڑے چچا کا کیا حق ہے، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ یہ سب کہاں سے آئے گا؟ یہ قرآن حدیث سے آئے گا، دنیاوی تعلیم سے نہیں آئے گا۔ آج تو ماشاءاللہ ایسا ماحول چل گیا ہے اس دور میں، اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کا ایمان بچا لے سمجھیے کہ بہت بڑا جو ہے بہت ہی بڑی دولت وہ بچ گئی اس کے پاس، کیونکہ ابھی جو ہمارے ملک کا حالت چل رہا ہے میرے دوستوں، ہر بچے کے آج ہمارے بچوں کے دماغ پہ ایسا وار کیا جا رہا ہے کہ ہمارے بچوں کے دماغ و دل و دماغ سے اس رب حقیقی کی نام نکالنے کی شادی سے رچی جا رہی ہے۔ وندے ماترم کا شورگل ہے، اسکولوں میں پڑھایا جائے گا، جس میں شکریہ جو شرک کے الفاظ بھی ہے، لیکن اس کا مطلب ہمیں نہیں معلوم۔ جو علماء کرام اس کے وروध کر رہے ہیں تو بہت سے ایسے مسلمان کیا اس دور کا منافق یہ کہتے ہیں کہ ہم بول رہے ہیں کیا ہو گیا، لیکن ان کو علم نہیں ہے۔ علم ہوتا اگر ان کے ماں باپ صحیح معنوں میں صحیح وقت پہ اگر صحیح علم دیا ہوتا، قرآن و حدیث کا مطلب سمجھا ہوتا، شرک کا مطلب سمجھا ہوتا کہ شرک کہتے کسے ہے، تو وہ آج ایسی باتیں نہیں کرتا۔ تو آج ہم لوگ بھی اپنے بچوں کا جو ہے دوسرا حق جو ہے وہ تعلیم و تربیت کی ہے، اچھے سے اچھے اونچے سے اونچے تعلیم تو دے دیتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر تو بنا دیتے ہیں، لیکن اسے اتنی تعلیم نہیں دیتے کہ اس بچے کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم تو دنیا میں آئے ہیں کمانے کے لیے، اونچے اونچے بلڈنگ بنانے کے لیے، محلات بنانے کے لیے، یہ معلوم ہو جاتا ہے، بٹ اسے یہ نہیں معلوم کہ ہمیں رب نے کیوں بھیجا۔ جبکہ رب نے کہا کہ میرے بندوں میں نے دنیا کی ایک ایک چیز تمہارے لیے پیدا کی ہے، لیکن میں نے تجھے کیوں پیدا کیا یہ تو بتا۔ تو رب نے خود فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے دنیا کی ذرہ چیزیں تمہارے لیے پیدا کیا ہے، پر میں نے تجھے جو پیدا کیا ہے غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں، غیروں کے سامنے سر جھکانے کے لیے نہیں، غیروں کے سامنے دست دراز ہونے کے لیے نہیں، میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو، وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ لیکن یہ تعلیم بھی ہم اپنے بچوں کو نہیں دیتے ہیں، اس لیے نہیں دیتے ہیں، یہ تو پرانی گھسی پٹی باتیں ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ بھائی مولوی بنا کے کیا ہوگا، لیکن یہ بات